حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے بڑی محبت سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير القدوم والقمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگ و دوستوں، میں اور آپ آج یہاں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت، شان و شوکت سننے سنانے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل کے لیے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عرب میں ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، لوگوں کا مال بھی چھینا اور کچھ لوگوں کو اغوا بھی کیا۔ اغوا ہونے والوں میں ایک بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ بکتا بکاتا مکہ شریف آیا۔ مکہ مکرمہ میں
مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اس بچے کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد پھپھی کی خدمت میں پیش کیا کہ پھپھی جان بڑا سمجھدار بچہ ہے، گھر کے کام کاج میں بڑا ہوشیار ہے، تیز ہے، دیانتدار بھی ہے۔ پھپھی جان یہ غلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ وہ بچہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا غلام بن گیا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی نبی کریم علیہ السلام سے ہوئی، ام المومنین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اب یہ غلام آپ کا ہے، میں آپ کی خدمت میں نظر پیش کرتی ہوں۔ یوں یہ بچہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ گھر میں فوت ہو جائے، ماں کو باپ کو آخر کسی نہ کسی دن صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر بچہ اغوا ہو جائے تو ماں باپ کو مرتے دم تک چین نہیں آتا۔ آئے ہمارے بچے نے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں سہا نہیں ہوگا۔ ماں بھی تڑپتی تھی، باپ بھی تڑپتا تھا، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا۔ آخر ایک آدمی ان کے گاؤں کا مکہ شریف آیا، جب وہاں سے واپس کیا تو بچے کے باپ کو کہنے لگا حارث صاحب تمہیں مبارک ہو، تیرا بیٹا مل گیا۔ ارے بھائی کہاں مل گیا، کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا مکے کے سب سے شریف آدمی کے پاس ہے، اور اس آدمی کا نام ہے محمد۔ تو میرا خیال یہ ہے، میرا گیس یہ ہے کہ اس کا جتنا خرچہ برچہ اس بچے کو خریدنے پر آیا ہے، اگر اس شریف آدمی کو اتنے پیسے مل جائیں گے تو وہ بچہ تمہیں دے دے گا۔ بچے کا باپ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آیا، نبی کریم علیہ السلام سے ملا۔ جب یہ نبی کریم علیہ السلام سے ملے تو اس وقت اتفاق سے وہ بچہ پاس نہیں تھا۔ بچے کا نام تھا زید۔ انہوں نے آن کے کہا جناب ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کتنے پیسے فرماتے ہیں آپ ہم سے لے لیجیے اور بچہ ہمیں دے دیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیسوں کی کیا بات ہے، اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے ہم مفت میں دے دیں گے، لے جانا۔ کہنے لگے جناب آپ کے بارے جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا۔ یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ بیٹا بھی آ گیا۔ سرکار نے فرمایا زید پہچانو یہ کون ہے؟ جی یہ تو میرے ابا جی ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اب باپ اور بیٹا جب دونوں ملے، گلے ملے، روئے، خوشی ہوئی۔ جب ان کو کچھ سکون ہوا تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زید تیرا ابا اور تیرا چچا تجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اولاد والوں ذرا غور سے سننا، اس بچے نے جب نبی کریم علیہ السلام سے جدائی کی بات سنی رو پڑا، رو کر شاید یوں ہی کہا ہوگا کہ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے
ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ باپ نے سنا گنگا زید تجھے ہو کیا گیا؟ یہ بیگانہ میں تیرا سگا باپ، گھر میں تیری سگی ماں تیرا انتظار کر رہی ہے اور تو ایک بیگانے کو ہم پر ترجیح دے رہا ہے۔ زید نے کہا ابا جس کو تو بیگانہ کہہ رہا ہے تجھے اس کی شفقتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہزار ماں باپ کی شفقت ایک طرف، اکیلے مصطفیٰ کی شفقت ایک طرف۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاک دل پر اس بچے کی بات کو سن کر بڑا اثر ہوا۔ بازو پکڑ لیا، سیدھا حرم کعبہ کے اندر تشریف لے آئے۔ کعبہ شریف میں آن کر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا مکے والو آج کے بعد کوئی اس کو زید بن حارثہ نہ کہے، حارثہ کا بیٹا نہ کہے، میں مصطفیٰ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ یہ زید بن محمد ہے، اب یہ زید بن حارثہ نہ کہا گیا، اب یہ زید یوں سرکار کے متبنہ بنے، منہ بولے بیٹے بنے۔ بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلمہ پڑھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام بعد میں مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں گئے، اب وہاں دل میں آیا کہ اب بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ شادی کہاں ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی سگی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، سرکار کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی۔ سرکار نے پیغام بھیجا زینب تیری شادی میرے اس بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ حضرت زینب نے سوچا یہ کیا ہوا، میں سیدانی حضرت عبد المطلب کی پوتی اور یہ آزاد کردہ غلام، انہوں نے نہ کر دی، نہیں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت زینب کے بھائی نے بھی انکار کر دیا، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کسی شاگرد کسی مرید کے پاس جاؤں، وہ آگے سے کہ حضرت صاحب مجھے مارا نہیں کھاتا، برادری نہیں ملتی، مجھے معذرت خواہ، مجھے اگر کوئی رشتے کا انکار کرے تو نہ کافر ہوگا نہ بے ایمان۔ شاہ صاحب اگر کسی مرید کے پاس کسی کا رشتہ لے کر جائیں تو ان کو نہ کر دے تو منکر بے ایمان نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کے حبیب کا فرمان تھا نا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی حضرت زینب نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور ہے، رشتہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ ساری بری رسمیں ایک ایک کر کے ختم کر دی جائیں۔
عرب کے اندر رواج یہی تھا کہ جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا اس کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک ہوتا تھا جیسا سگے بیٹے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. سگا بیٹا ہوتا نہیں تھا لیکن وہ گھر میں اسی طرح آتا جاتا تھا جس طرح سگا بیٹا آتا ہے. اب گھر میں جوان بیٹیاں بھی ہیں اور سگا بھائی تو ان کا ہے نہیں تو کئی گڑبڑیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو بھی تو ختم کرنا تھا نا. جتنی بری جتنی بڑی رسم ہوتی ہے اس کے خاتمہ کے لیے اتنی ہی بڑی شخصیت کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے. اب اللہ کریم نے پہلا آرڈر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم. یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں کے نام پر ہوگا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب لوگوں نے زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. پہلے سرکار کا نام ساتھ تھا اب سرکار کا نام ہٹ گیا. شاید اسی لیے کچھ یوں لگتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے دل میں تو آیا ہوگا نا سرکار کا نام میرے نام کے ساتھ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کا نام قرآن میں بیان فرمایا. سرکار کے اتنے صحابہ تھے کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا نام قرآن میں نہیں, حضرت عمر کا نام قرآن میں نہیں, حضرت عثمان کا نام قرآن میں نہیں. نام حضرت علی کا نام قرآن میں نہیں. اگر قرآن میں نام کسی صحابی کا ہے تو وہ صرف حضرت زید ہے رضی اللہ عنہ. خیر ادھر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا, طبیعتوں میں فرق. خیر انہوں نے حضرت زید نے حضرت سیدہ زینب کو طلاق دے دی. جب حضرت زینب کو طلاق ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا پیارے محبوب اب زینب کے ساتھ تو خود نکاح فرما. سرکار نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا. جب نکاح کر لیا یہودیوں نے منافقوں نے شور مچایا. تمہارے لیے کیسا نبی ہے, سگی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا, بھلا بہو کے ساتھ بھی نکاح ہوتا ہے. جب لوگوں نے شور مچایا تو میرے اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں بے نظیر کو کوئی تانا دے تو اس کے تانوں کا جواب اس کی پارٹی کے جیالے دیتے ہیں. نواز شریف پر کوئی الزام لگائے تو اس کے الزام کی صفائیاں اس کی پارٹی کے متوالے دیتے ہیں. اور مصطفیٰ پر جب کوئی تانا دیتا تھا تو جواب میرا پروردگار تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سبحان اللہ. اور ان کیا کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. وہ یہ کہتے ہو کہ ہمارے محبوب نے سگی بہو کے ساتھ نکاح کیا. بہو ہوتی ہے بیٹے کی بیوی اور میرا محبوب تو تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ ہے ہی نہیں. جب جوان مرد کا باپ ہے ہی نہیں تو بہو کہاں سے آئی؟ جھوٹ نہ بولو, میرے محبوب کی بہو نہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے
دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کو آیت کے اندر ربط نظر نہیں آتا. اب ذرا دھیان سے سنتے جائیے گا ربط ہے کہ نہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ کسی جوان مرد کے باپ ہی نہیں ہے، ان کے اندر شفقت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو صاحب اولاد ہوتا ہے اس کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے. ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ دیتا نہیں جی ان کے دل میں کوئی محبت اور رحمت کا جذبہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر کہ میرا محبوب تم میں سے کسی رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول تو امت کا باپ ہوتا ہے نا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. جن کی بیویاں ہماری مائیں ہیں وہ خود ہمارے خیال ہیں. تو فرمایا ان کے اندر شفقت ہے، رسول ہیں اللہ کے. اور رسول بھی کیسے ہیں؟ پہلے بھی رسول آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے. سب کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی میں کوئی کسر رہ گئی تو ہمارے بعد میں آنے والا تو کسر پوری کر دے گا نا. لیکن یہ کیسے رسول ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. رسول بھی ہیں اور ایسے کہ ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسے رسول ہیں ان پر نبوت کا دروازہ بند ہے. رحمت کتنی ہے، شفقت کتنی ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. شفقت و رحمت ہے کتنی. پروردگار نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اچھا خیر خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کو ایک تاج عطا فرمایا ہے. وہ تاج ہے ختم نبوت والا. کون سا تاج ہے؟ اونچا کہہ دو. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، پروردگار کا اعلان ہے.
30 لوگ ہوں گے کذاب، ہوں گے دجال، کلہم یزعم انہ نبی. وہ جو 30 آئیں گے نا میرے بعد، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، کلیم کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کا دعویٰ سن کے یقین مت کر لینا. کیوں؟ الا وانا خاتم النبیین، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ، خاتم النبیین کا معنی تو بیان فرما دیے. سرکار نے خود فرمایا لا نبی بعدی. خاتم النبیین کا معنی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے سر پر نبوت کا تاج. اب سرکار کے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے میرے کئی نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام ہے عاقب. کیا نام ہے؟ سرکار نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں. اور عاقب کون ہوتا ہے؟ خود فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھا جائے. تو خاتم النبیین کا معنی کیا بنا؟ مجھے بولو، اس کو اچھی طرح یاد کر لو. اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی اور اس کا معنی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں ہی ایک دیوبندی مولوی صاحب رہتے تھے. ان کا نام تھا مفتی محمد شفیع. جو میں تقریر کر رہا ہوں کسی کی تائید میں انہوں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے 64 صحابہ کرام نے سرکار سے یہ معنی نقل کیا، خود بھی یہی معنی کیا ہے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری. کتنے صحابہ کرام نے؟ 64 صحابہ کرام. اور پھر 11 لغت کی کتابوں کے حوالے دیے اور کہا کہ خاتم النبیین کا معنی اس لغت کی روح سے بھی صرف آخری نبی، دوسری لغت کی روح سے بھی صرف آخری نبی. لغت کی کتنی کتابوں کے حوالے دیے؟ 11. 11ویں تو کبھی منے نہیں سی، لیکن حوالے 11 کتابوں کے دیے. پھر آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی لکھی. یہ نہ سمجھنا کہ یہ مفتی شفیع صاحب نے کوئی نئی باتیں لکھی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فتاوی رضویہ شریف کے اندر بہت پہلے یہ بحث فرما چکے ہیں. لیکن میں خاص طور پر جہاں مفتی شفیع کا نام ہے مقصد کے تحت لے رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی خاتم النبیین والی آیت میں کسی قسم کی تعویل کرے، جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں کوئی اور معنی ہے، وہ آدمی واجب القتل ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ حوالہ کس نے دیا؟ مفتی شفیع. ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین بھی ہیں. لیکن یہ معنی سرکار ساری کائنات پر رحم فرماتے کس آیت کا ہے؟ کس آیت کا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میری بات کو دھیان سے سننا.
سرکار رحمت للعالمین یقیناً ہے، لیکن یہ معنی کس آیت کا ہے؟ رحمت للعالمین والی آیت کا خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سب نبیوں کے سردار، سارے نبیوں نے فیض لیا تو سرکار سے لیا ہے نا؟ تم روز نہیں سنتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا سارے نبیوں نے چمک کہاں سے پائی؟ سرکار سے۔ لیکن یہ کس آیت کا معنی ہے؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سرکار سے سب نے چمک پائی، لیکن یہ معنی ہے سراج منیر کا، خاتم النبیین کا نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ کیا بولو؟ آخری نبی۔ اس کا معنی ہے صرف اور صرف آخری نبی، جس کے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اب جو اس معنی میں گڑبڑ کرے وہ کون ہے؟ اونچا بولو، اونچا بولو۔ اگلا کسی نے لگایا کافر ہونے کا؟ نقل کسی نے دیا؟ مفتی شفیع نے۔ اونچا بولو۔ مفتی شفیع نے۔ مفتی شفیع۔ اب ایک اصول بھی سن لو، تھک تو نہیں گئے؟ ایک اصول یاد کرنے کے لیے، اور یہ جو ہمارے عامہ کے طالب علم ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے اصول شاشی وغیرہ میں، کہ قرآن کے مقابلے پر اگر بالفرض صحیح حدیث بھی آ جائے خبر واحد، تو دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر تطبیق نہ دی جا سکے تو کس پر عمل کریں گے؟ کس پر؟ کس پر؟ اس صحیح حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ کس صحیح حدیث کو؟ جو قرآن کے مقابلہ پر۔ یہ یاد ہے نا قانون، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب ایک اثر آیا کتابوں کے اندر، یہ بھی سمجھ لیجیے اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر بالعموم کہتے ہیں صحابی کے فرمان کو، بالعموم اس کو کہتے ہیں صحابی کے فرمان۔ حدیث کی کتابوں میں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، حسن بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع من گھڑت بھی ہوتی ہیں، شاذ بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں نا۔ تو حدیث کی کسی کتاب میں حدیث کی آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ باقی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ صحیح حدیث وہی ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ اب ایک اثر ہے کتابوں میں،
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ زمینیں 7 ہیں، ہر زمین میں آدم علیہ السلام جیسے آدم، نوح علیہ السلام جیسے نوح، ابراہیم جیسے ابراہیم، موسیٰ جیسے موسیٰ، عیسیٰ جیسے عیسیٰ، وَنَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ، جس طرح تمہارے نبی کریم علیہ السلام اس زمین پر ہے، اسی طرح باقی کی 6 زمینوں میں تمہارے نبی جیسے نبی بھی ہیں۔ یہ کتابوں میں ایک اثر موجود ہے، امہات کتب میں نہیں ہے، سیاستہ میں نہیں ہے۔ اس اثر کے بارے میں علماء نے فرمایا، کسی نے کہا یہ تو بالکل من گھڑت ہے، صحیح نہیں۔ کسی نے کہا یہ شاذ ہے، کسی نے کہا ہاں صحیح ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہی ہوگا، کیونکہ تشریح کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہی ہوگا کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اس زمین کے ممتاز افراد میں تھے، اسی طرح باقی کی زمین میں بھی مخلوق ہے اور اس مخلوق میں بھی ممتاز افراد ہیں۔ اللہ نبوت والی بات کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، لیکن یہی سوال دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے پاس آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو سرکار کی موجودگی میں 6 نبی اور ماننے پڑتے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سرکار آخری نبی ہے۔ اگر سرکار کی موجودگی میں 6 اور نبی مان لیے جائیں تو پھر کیا سرکار آخری نبی رہتی ہے؟ نہیں، بولو جگہ دو نا۔ اب نانوتوی صاحب کو تو چاہیے یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے۔ نانوتوی صاحب کو تو چاہیے یہ تھا، وہ یہ کہتے کہ جناب یہ من گھڑت ہے، شاذ ہے، سرکار آخری نبی کی قطعاً یقیناً ہے۔ او ختم نبوت کے ٹھیکیداروں سن لو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے حق سچ کا جھنڈا بلند کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بات لکھنے والا کتنے بڑے مدرسے کا بانی ہے، انہوں نے صرف اللہ کے محبوب کی عظمت کو دیکھا، انہوں نے صرف قرآن کو دیکھا۔ نانوتوی صاحب نے کہا اس کا جواب دیتے، حدیث بالکل صحیح ہے، انہوں نے یہ کہا۔ میں کہتا ہوں نہیں، صحیح بھی مانو گے تو وہی بات کہنی پڑے گی کہ صرف ممتاز افراد ہے، باقی زمین میں سرکار کی موجودگی میں کوئی نبی نہیں۔ لیکن نانوتوی صاحب کو علم کا شوق آیا، انہوں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو خاتم النبیین کا معنی سمجھو نا، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کتاب پوری لکھی جس کا نام ہے تحذیر الناس، کہا سب سے پہلے تو خاتم النبیین کا معنی سمجھو۔ کہ خاتم النبیین کا معنی عام لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے نا آخری نبی، لیکن کہتے ہیں بھلا سوچو تو صحیح، کوئی پہلے آئے کوئی آخر میں آئے، اس میں کسی کی کیا شان ہے؟ کوئی پہلے آ گیا کوئی آخر میں آ گیا، اس میں کسی کی شان بن جاتی ہے؟ کاش نانوتوی صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو بتاتا، کبھی کبھی اول بھی شان والا ہوتا ہے، آخر بھی شان والا ہوتا ہے۔ تم جب جلسہ کرتے ہو، محفل نعت کرتے ہو یا میراث شریف کی محفل کرتے ہو تو اپنے خیال میں سب سے آخر میں تقریر کس کی رکھتے ہو؟ جس کی کچھ نہ کچھ شان سمجھتے ہو کہ بھئی اس کی وجہ سے مجمع بیٹھا رہے گا، کبھی اول بھی شان والا آخر بھی شان والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جنت کا
سکے گا۔ اب نانوتوی صاحب نے قرآن کی آیت کے ترجمے میں گڑبڑ کر دی۔ مفتی شفیع صاحب والی بات یاد رکھیے جو انہوں نے امام غزالی کے حوالے سے لکھی۔ خاتم النبیین کے معنی میں جو بھی تعبیر کرے آخری نبی کے علاوہ کوئی اور معنی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اے مفتی شفیع صاحب کے ماننے والوں ذرا دیوبند کے بانی کی تو سنو، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے وہ نبی جس کے فیض سے آگے نبی بنے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، وہ کون کہتا ہے؟ مفتی شفیع۔ اونچا بولو، سبق یاد بھی کرانا پڑتا ہے۔ قاسم وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، کیا معنی ہے؟ جس کے فیض سے آگے نبی بنے۔ بنیاد تو یہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعی سرکار کے فیض سے سب کچھ ملا، چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا والے، میرا دل بھی چمکا۔ ہم کہتے ہیں واقعی سرکار کی چمک سے ہی سب چمکے ہیں، لیکن یہ معنی خاتم النبیین کا، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ اب نانوتوی صاحب نے کہا جب خاتم النبیین کا معنی ہوا وہ نبی جس کے فیض سے نبی بنے، تو اب سرکار کی موجودگی میں 6 نبی اور بھی مان لو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خاتم النبیین تو سرکار ہی رہے نا۔ نانوتوی صاحب نے بحث کرتے کرتے آگے یہ بھی لکھا بالفرض اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی تجویز بھی کر لیا جائے تو پھر بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی تو ہے ہی نہیں۔ خاتم النبیین کا آخری معنی، خاتم النبیین کا معنی ہے وہ نبی جس کے فیض سے دوسرے نبی بنے۔ تو بالفرض اگر کوئی بعد میں بھی نبی آئے گا تو فیض تو سرکار کا ہی لے کر آیا، تو سرکار ہی خاتم النبیین رہے نا۔ یہ ہے اصل بنیاد جھگڑے کی علماء دیوبند کے ساتھ ہماری۔ وہ خاتم النبیین کا معنی بانی دیوبند کرتے ہیں وہ نبی جس کے فیض سے آگے نبی بنے۔ اس نے یہ معنی کیا، ملنے نے کہا اچھا پھر میں بھی انہی کے فیض سے نبی بن کے آ گیا۔ اصل بات یہ تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ کچھ باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ بات کیا تھی اچھا بھائی، باقی جو بات ہیں ان سے نبٹنے سے پہلے کسی بھائی نے اگر میری تقریر پر سوال کرنا ہو تو کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے۔ جو تقریر میں نے کی ہے اس پر کوئی سوال ہے تو اس میں سوال پوچھنا تھا، جو آپ نے دیوبندی عالم کا جو حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے امام غزالی کے حوالے سے جو ہے یہی لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا جو کوئی اس کے علاوہ کوئی معنی کرے یا تعبیراً کوئی معنی پیش کرے تو وہ جو ہے مطلب کافر ہے۔
تو پھر قاسم نانوی کبھی کے بارے میں پھر وہ لوگ مطلب کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر یہی تو ان سے پوچھنا ہے نا کہ مجھ سے تو نہ پوچھیے. جی جی حضرت ایک مسئلہ ہے، اللہ عز و جل نے اپنے رسول کا نور پیدا کیا تو اس کو کہاں رکھا؟ کیونکہ اس وقت کوئی چیز نہ تھی. یہ میری اینک ہے، اس اینک کے اندر یہ چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ پوری کراچی کو اس سوراخ میں سے گزار سکتا ہے؟ کیسے گزار سکتا ہے؟ بس میں اور تو محتاج ہیں چیز کو کسی جگہ میں رکھیں. پانی کو رکھیں گے، گلاس ہوگا، جگ ہوگا تو پانی رکھیں گے. اگر رکھنے والی چیز نہیں ہوگی تو میں اور تو چیز کو نہیں رکھ سکتے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح مجبور ہے؟ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اس وقت پیدا کیا جب جگہ بھی. جب اقامت شروع ہو تو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے یا شروع سے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے؟ جب حی علی الصلاۃ ختم ہو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث موجود ہے، تکبیر شروع ہو گئی، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ادھر مکبر نے کہا اللہ اکبر، ایک آدمی کھڑا ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جب مکبر حی علی الصلاۃ ختم کرنے لگا پھر کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بس ایسے ہوتا تھا، 10 صحابہ آتے تھے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور سنا ہے کہ بعض ولی اللہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، یعنی نمایاں اقسام اس کی وضاحت کرنا. ہاں ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کیا کر رہے تھے؟ کھڑے ہو کر. جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں بھی تھے. چھٹے آسمان پر گئے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیروں کو شان دیتا ہے کہ وہ ایک ہی روح کئی جسم بنا کر اپنا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. مخلوق کو ہمنا بلی نبی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی بلی ضرور ہوگا. بات تو مخلوق کی ہے، نبوت نہیں مل سکتی. یہ قرآن سے حدیث سے ایک مثال مل جائے تو پھر تطبیق بھی جا سکتی ہے. تطبیق بھی جا سکتی ہے. میں دیوبندی کا حوالہ پیش کر دوں، اشرف علی خانوی کا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک ہی وقت میں 30 جگہ پر جمعہ پڑھا ہے. جمال الاولیاء کے اندر ہے تو صحیح، لیکن وہ ایک بات کی کتاب کا حوالہ ہے، کچھ سرکار کی جو حدیث پیش کرتی ہے. نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا دھیان سے سننا بھائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم
تقی وہ ہے جو غیب کو مانتا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ تقی وہ ہے جو غیب کو کس کے غیب. اب بات آئے گی دلیل کس کے غیب. تم سب جبریل کو مانتے ہو گے. غیب ہے کہ نہیں؟ کبھی تم نے جبریل کو دیکھا ہے؟ جب تم نے جبریل کو دیکھا نہیں تو مانتے کیوں؟ تم نے کبھی وحی آتے دیکھی؟ مانتے ہو نا. ہے غیب کے نہیں؟ جب تم نے وحی آتی دیکھی نہیں ہے یہ غیب تو کیوں مانتے ہو؟ یہ ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ غیب ہے نا؟ بولو. کبھی نظر آئے؟ اندھیرے میں کبھی ان کی روشنی ہوئی؟ مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ جب دیکھا نہیں تو کیوں مانتے ہو؟ قبر کے اندر کافر کو عذاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. یہ غیب ہے نا؟ تم نے کبھی دیکھا؟ جب دیکھا نہیں تو مانتے کیوں؟ جنت ہے کہ نہیں؟ غیب ہے نا؟ تم نے دیکھی کیوں مانتے؟ سیدھا سا جواب ہے بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا بس ایک دیکھنے والے نے بتایا. یہی جواب ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا ایک دیکھنے والے نے بتایا. اب ترجمہ یہ بنے گا الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو محمود کے علم غیب پر ایمان لائے. جو بندہ یہ کہے نا نبی غیب جانتے ہی نہیں ایک غیب بھی نہیں جانتے وہ سوچنا پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جبریل غیب پر نبی اس غیب کو نہیں جانتے. ہے وحی کا آنا غیب پر نبی اس غیب کو نہیں جانتے. جو بالکل سرکار سے غیب کی نفی کرتا ہے نام غیب کا لیتا ہے نشانہ نبی پاک کی نبوت کو بناتا ہے. اس لیے یہ کہنے والا کہ نبی غیب جانتے نہیں پکا بے ایمان ہے ایماندار نہیں ہو سکتا. تنزانیہ میں ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا ہے. ان دنوں اس کا بہت چرچا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کون ہے. میں اس کے بارے میں نہیں بتا کون ہے کیا ہے وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے. ویسے ہمارے بزرگ تو بتاتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں لے کر گئی نا استاد جی کے پاس. استاد جی کو ذرا پڑھا دیجیے نا قرآن شریف. استاد جی نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پورے 22 پارے پڑھ دیے. ارے تمہیں تو 22 پارے یاد ہیں. ہاں اماں جان پڑھتی تھی نا 22 پارے وہ حافظہ تھی 22 پاروں تو مجھے بھی پیٹ میں اتنے پارے یاد ہیں. والا کچھ دن پہلے حکومتی سطح پر علماء نے سنت جو لوگوں کی جو فکروں کے تعلیم کو وقت کی مجلس قائم کی. ان سب کو مسلم کا رقم دینے کی کوشش کی گئی اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت آپ نے تو علماء اہل سنت میں سے حکومتی سطح پر کی جانے والوں کا اعتراض کیوں نہ کیا. اور اس وقت آپ نے انہیں مناظرے کی دعوت کیوں نہ دی. اس پر دستخط کیے گیا اس میں حکمت کیا ہے. میں نے تو کسی عبارت پر ایسے دستخط نہیں کیے جس میں کہا گیا ہو کہ دیوبندی مسلمان ہے. اور میرا خیال ہے کسی بھی سنی عالم دین نے ایسی عبارت پر دستخط نہیں کیے گئے جس میں یہ لکھا ہو کہ دیوبندی مسلمان ہے. کسی نے دستخط نہیں کی. بلکہ دلی یکجہتی کونسل میں شامل تھا اور میں وہاں ڈرتے کی چوٹ کہتا تھا کہ صاحب جہاں اصل جھگڑے کی فرقہ واریت کی بنیاد یہ ہے کہ کتابوں کے اندر گند موجود ہے. کوئی اللہ کی شان کے اندر توہین کرتا ہے, کوئی رسول اللہ کی شان کے اندر توہین کرتا ہے, کوئی صحابہ کی شان کے اندر توہین کرتا ہے. جب تک گند نکالا نہیں جائے گا بات بنے گی نہیں. اور جو حضرات اخبارات پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ باقاعدہ ایک علماء بورڈ بنایا گیا تھا گند نکالنے کے لیے اور مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ اگر ہم گند سمجھتے نہیں تھے تو علماء بورڈ بنایا کیسے گیا، میں چیئرمین بن کیسے گیا؟ بھائی سنی سنائی بات نہیں کرنا چاہیے۔ کیا انبیاء پر شریعت لازم ہوتی ہے یا نہیں؟ دلیل سے جواب فرمائیں۔ سب سے پہلے دیکھو شریعت کا معنی کیا ہے۔ میرے تیرے لیے شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ ہمیں فرما دیں وہ شریعت، ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ سرکار ہمیں فرما دے کہ اللہ کا یہ حکم ہے یا میرا یہ حکم ہے تو ہمارے لیے وہ شریعت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے شریعت کیا ہے؟ جو ان کا رب کہہ دے، جو رب کہہ دے وہ سرکار کے لیے لازم، اور ہمارے لیے جو رب کہہ دے، سرکار کی زبانی رب کا فرمانا ہے کہ سرکار کا اپنا فرمانا ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ سرکار کے لیے وہ شریعت لازم، ہمارے لیے یہ شریعت لازم ہے۔ جب مفتی اہل سنت جماعت کو کہتی ہے کہ مفتی اس کو حی علی الصلاۃ کہے تو کب کھڑا ہو، لیکن اہل حدیثوں کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مفتیوں کی صفیں سیدھی کرواتے ہیں، مفتی کھڑے ہوتے ہیں، جب مفتی کھڑے ہیں تب جا کے تکبیر شروع کی جاتی ہے۔ تو اس وقت سرکار بھی کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ تین صورتیں ہیں نا، وہابی صورت وہ بیان کرتے ہیں جب سرکار بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ سوال کریے اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہیں، امام کھڑا ہو تو مسئلہ ہو ہے، امام بیٹھا ہو تو پھر اب اس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے مصنف عبدالرزاق، حضرت عبداللہ ابن عمر نے قبر پر دکھایا، اور یہ جو اذان کا باب ہے نا مسلم شریف کا، اس کے نیچے 90 پڑھ لیجیے، اس میں یہ پوری بحث ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب صلاۃ کی جائے امام کے پیچھے تو سورت والا قول ہی اپنا سورت فاتحہ پڑھی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ذرا اٹھ کر کہہ رہے ہیں سوال سب کو سمجھ آ جائے نا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اہل حدیثوں کا قول یہ ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام جب سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو ہمیں بھی پیچھے پڑھنی چاہیے سورت فاتحہ، مقتدیوں کو بھی، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کا باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں کہ اگر مقتدی یا سورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد بس ایک یہ کر لیجیے، بخاری شریف میں یہ حدیث قطعاً نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو وہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، قطعاً نہیں ہے بخاری شریف کے اندر۔ میں تو کئی بار چیلنج کر چکا ہوں، کراچی والوں تم بھی چیلنج سن لو، ویڈیو ہو رہا ہے، سعید اسد بھاگ نہیں سکتا کہ پوری دنیا وہابیت کراچی سے لے کر نجف تک کی ایک صحیح حدیث دکھا دے، ایک صحیح حدیث، کسی نے ضعیف اس کو نہ کہا ہو، ایک صحیح حدیث دکھا دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مقتدی کو کہا ہو مقتدی تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ وگرنہ تیری نماز نہیں ہوگی۔ سید اسد رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
سرکار کا فرمان نہیں، ابو داؤد میں، لیکن میں نے حدیث صحیح کی شرط لگائی، دنیا وہابیت کے سب سے بڑے محدث ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ اب آئیے صحیح نسب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہے کہ نماز کا معاملہ ہے نا، تیری میری مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم کیا کرو؟ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھنا شروع کر دے تو تم چپ کر جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام قرآن پڑھتے پڑھتے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھے تم پیچھے آمین کہو۔ سرکار کا فرمان ہے مقتدی تو چپ رہے۔ ایک بابی کہنے لگا پھر آمین اونچی آئی گئی نا، سرکار نے فرمایا جب امام الضالین پڑھے تو تم کیا کہو؟ آمین۔ آمین اونچی آگئی، میں نے کہا حدیث شروع سے پڑھو۔ سرکار فرماتا ہے جب امام اللہ اکبر کہے تو تم کیا کہو؟ پیچھے اللہ اکبر آہستہ کہنی کہ اونچی؟ سبحان اللہ، جس آواز سے پیچھے اللہ اکبر کہنی اسی آواز سے پیچھے آمین بھی کہنی۔ یہ ہو گیا وہ گزارا؟ حضور معراج پہ گئے تھے، ہاں اللہ سے ہم کلام بولتے ہیں، اچھا، وہاں جو آواز نہیں وہ کس کی آواز نہیں ہوتی؟ میں تو ساتھ نہیں تھا، میں تو ساتھ نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے سرکار سے جو کلام فرمایا، پوچھا جا رہا ہے کس کی آواز تھی، میں نے کہا میں تو ساتھ نہیں تھا۔ قول رات رحمن ہے، آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا بس بڑھائے ہوئے۔ اذان سے پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ دیوبندیوں نے کہا کہ اگر صلاۃ و سلام باعث برکت پڑھتے ہو تو اذان کے آخر میں کلمہ بھی ہے، تو کلمہ آدھا کیوں پڑھتے ہو؟ کلمہ بھی پورا پڑھ لیا کرو، اس میں کیا حرج ہے؟ ذرا سوال پوچھا تھا کہ جواب؟ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو باعث برکت کے لیے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو برکت کے لیے، اور اذان ختم ہوتی ہے کلمے پر، کلمہ آدھا پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام تم نے نئی چیز پیدا کی ہوئی ہے، اگر نئی چیز تو پھر کلمہ بھی پڑھ لیا کرو باعث برکت کے لیے۔ اذان ختم ہوتی ہے کلمے پر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ تو آدھا ہے، تو اگر تم برکت کے لیے پہلے یہ پڑھتے ہو تو برکت کے لیے بعد میں کلمہ بھی پورا پڑھ لیا کرو، یہاں پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہی سوال ہے بھئی، ہم اذان میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ برکت کے لیے پہلے بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، برکت کے لیے بعد میں بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ بعد میں جو پڑھنا ہے وہ سرکار کی تلقین، بعد میں جو پڑھنا ہے اس میں سرکار کی تلقین ہو گیا۔ مسلم شریف اور نسائی شریف، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، جب اذان شروع ہو تو جو مؤذن کہتا جائے تم بھی کہتے جاؤ، جب اذان ختم ہو جائے تم میرے مدنی پر درود پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب۔ اذان کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ تو سرکار کا فرمان ہے، سرکار کے فرمان میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر تو کوئی اذان کا جز سمجھ کے پڑھتا پھر تو واقعی اضافی ہے، لیکن ہم اذان کا جز سمجھ کر تو نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں میں جہاں پہلے صلاۃ ہوتی ہے وہاں اذان کی طرز الگ ہوتی ہے، صلاۃ کی طرز الگ ہوتی ہے۔ اگر جز سمجھتے تو طرز تو ایک ہوتی نا، پھر اذان اور صلاۃ کے درمیان وقت
کا بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، آدھے منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا جتنا سلاد کا فاصلہ ہوتا ہے، طرز بھی الگ۔ اور پھر کئی ہماری مساجد میں اذان سے پہلے سلاد نہیں بھی پڑھی جاتی، مثلاً فیصلہ آباد میں حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ کی جو مسجد ہے اس میں اذان سے پہلے سلاد نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم لوگ اذان سے پہلے سلاد کو جز سمجھتے تو حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ کی مسجد میں تو اذان سے پہلے پڑھی جاتی نا، نہیں پڑھی جاتی۔ اس کا مطلب ہے پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ بس اتنا ہے جو پڑھتا ہو اس کو دیکھ کر جلنا نہیں۔ ہو گیا جی کوئی گزارا جی کوئی کسر ہے؟ حضرت ایک سوال تھا کہ آج کل دیوبند حضرات جو ہے مادر چاند وقت ہو چکی ہے، سوا بلکہ 3 بج کر 20 منٹ چھوٹا سا سوال تھا کہ ظہر میں ابھی بھی مسجد آ جائیے، ظہر میں ابھی بھی مسجد آ جائیے، کشمیر میں کل ظہر میں آ جائیں گے، اعلان ہو جائے گا، ابھی اعلان ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون سی تاریخ ہے یہ آج؟ 13 اگست، ہیں؟ 13 تاریخ، نہیں 13 نہیں ہے، 14 کی رات، کون سی تاریخ ہے؟ اس تاریخ کو کیا ہوا؟ یار اونچا بہت کم سنی ہے۔ پاکستان بنا، ویسے تو 14 اگست کچھ نہیں ہے، لیکن اس تاریخ میں ایک نعمت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ 14 اگست کو خوشی منانا حرام ہے تو کیا کہو گے؟ پاکستان کا غدار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 14 اگست کی مخالفت نہیں کر رہا، اس تاریخ میں ملنے والی نعمت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جو 14 اگست کو کہے کہ 14 اگست کو خوشی کرنا حرام ہے وہ کون ہے؟ پاکستان کا۔ ویسے تو 12 ربیع الاول میں کچھ نہیں، لیکن 12 ربیع الاول میں ایک نعمت ملی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 12 ربیع الاول کو خوشی منانا حرام ہے تو جس طرح 14 اگست کو خوشی منانے والا حرام کہے تو پاکستان کا غدار، اسی طرح جو یہ کہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کے آنے کی خوشی منانا حرام ہے وہ کس کا غدار ہوا؟ ایک بات اور یاد رکھنا، اور یہ میری بات دل کی تختی پر لکھ لینا، ایک ہے مذہبی حوالہ، ایک ہے سیاسی حوالہ۔ مذہبی حوالہ تو یہ ہے اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن میں مذہبی حوالے سے بات نہیں کرتا، سیاسی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو سعودی عرب تو ہوتا، امریکہ بھی ہوتا، روس بھی ہوتا، جاپان بھی ہوتا، جرمنی بھی ہوتا، ہندوستان بھی ہوتا، نہ ہوتا تو صرف پاکستان نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، ایک ملک ایسا نہیں۔ اگر سرکار کا میلاد نہ ہوتا تو مکہ ہوتا کہ نہ ہوتا، حجاز ہوتا کہ نہ ہوتا، سعودی عرب ہوتا کہ نہ، پاکستان بھی ہوتا، پاکستان کا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہ ہوتے اور پاکستان کو بنائی اس لیے تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے میلاد منانے والوں، پاکستان تم نے بنایا تھا اور اب پاکستان کو بچانے کی حفاظت بھی تم نے کری، یہ ڈیوٹی بھی تم نے ادا کی۔ میلاد کی برکات سے آباد پاکستان ہے۔ ماشاءاللہ ذرا اونچا کہیں، میلاد کی برکات سے
बरकत से, मिलाद की बरकत से इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा नाजुक दौराहे पर खड़ा है। मैं परवेज मुशर्रफ को एक बात की मुबारकबाद कर रहा हूं कि जनरल साहब तुम वाजपेयी के मुकाबले पर गए। ये अल्लाह का शुक्र है कि तुमने हमारा सर बुलंद कर दिया। कुछ देकर नहीं, लेकर भी नहीं आए तो कुछ देकर भी नहीं आए। अब पाकिस्तान के मुज़ाकरात चलेंगे। मुज़ाकरात कामयाब हमारे नुक्ता निगाह से तब होंगे जब कश्मीर मिलेगा। अगर कश्मीर नहीं मिलता तो भले ऐलान होता रहे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और कश्मीर लेने का तरीका क्या है? सिर्फ मुज़ाकरात नहीं, डंडा भी। हाँ, और डंडा कहाँ बरसेगा? हिंदू की खोपड़ी पर। और हिंदू की खोपड़ी पर डंडा बरसाने के लिए औलिया अल्लाह के फैजान की अमीन जमात, गुंबद खजरा से फैज लेने वाली जमात, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा का दामन थामने वाली जमात लश्कर इस्लाम मैदान अमल में मौजूद है। या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए हिंदू का सर झुक रही है। तो हम सबको चाहिए कि बढ़ चढ़कर लश्कर इस्लाम का साथ दें। जिहाद में जिंदगी है, जिहाद में अज़मत है। नबी पाक ने फरमाया है, इरशाद का खुलासा कुछ इस तरह है, सही अल्फाज मुझे याद नहीं, खुलासा कुछ इस तरह है। कुरान और सुन्नत की तालीमात का निचोड़ यही है, जो कौम सर कटाना जानती है फिर उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। सुन्नी तू भी नबी के नाम पर सर दे के दे, नबी के नाम पर माल कुर्बान करके दे, नबी के नाम पर अजमत कुर्बान करके दे, नबी के नाम पर औलाद कुर्बान करके दे। फिर मुस्तफ़ा की शफाअत तुम्हें कब्र में भी मिलेगी, हश्र में भी मिलेगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, ये एक ऐलान से बात फरमा लें, आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं। अरशद मार्केट जंग बाजार फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे